الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا، وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے۔ لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے، یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سود کو کیا کر دیا، اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر۔ دنیا میں کسی کو بھی لوگوں کا علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک پراپر کسی ادارے میں حکیم نہ بنا ہو یا ڈاکٹر نہ بنا ہو۔ کہیں ہے دنیا میں آپ امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کا وہاں جا کے علاج کرنا چاہتا ہوں، امریکن پوچھیں گے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے نانا بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہی کی خدمت میں ساری زندگی گزار دی میں نے، مان لے گا وہ؟ کہے گا بھائی تیرے نانا کا بھی ہمیں نہیں پتا اور تیرا بھی ہم، جو پراپر وے میں ایک سلیبس ہے اس کو فالو کرو۔ آپ صرف ایک دین اور مذہب کو تماشا بنا لیا لوگوں نے، جو اٹھتا ہے مذہبی اسکالر بن کے گائیڈ کرنا، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم نے کون سا سلیبس پڑھا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں کوئی سلیبس تھا ہے بھائی؟ کمال کی بات یہ کہ جب سلیبس نہیں تھا نا نبی کے دور میں، مرتب نہیں ہوا تھا، سلیبس اس وقت بھی تھا، ایک ہوتا ہے مرتب ہونا، جیسے قرآن تھا مرتب حضرت عثمان نے کیا، حدیث تھی مرتب امام بخاری نے کی، فقہ تھا مرتب ابو حنیفہ نے، امام مالک نے اور دیگر ائمہ نے کیا، سب چیزیں تھیں، مرتب نہیں تھا۔ لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا، پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی، ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی، مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی۔ نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل۔ آج تو جو اٹھتا ہے کمبخت چند کتابیں عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے، ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ، ایسے فتوے دے رہے ہیں ایسے فتوے۔ تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے، لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے، گمراہ۔ ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نہیں کہ تم مجھے پر بھی اعتراض کرتے، آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا، آپ بھی کھا رہے ہو۔ میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا، نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ، بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا، میرا کلپ چل رہا ہے اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ، کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا، ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی، میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت، کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی۔ میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو، پر پگڑی پہنی ہوئی ہے، نہیں کھولا۔ اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے، سود خور، پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے، ماشاءاللہ بڑی داڑھی، یہ کیسے کر دیا؟ میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کہتے ہیں سود کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے۔ یہ ڈیفینیشن کون سی کتاب میں لکھی ہے، پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے؟ کہتے ہیں وہ سودی بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں اور غیر سودی اسلامک بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ میں نے کہا بھائی اسلامک بینک پینلٹی لے کے چیریٹی کرتا ہے، وہ اس کا پروفٹ میں نہیں ہوتا، وہ پینلٹی لیٹ کس جمع کرانے کی پینلٹی ہوتی ہے سزا کے طور پر، وہ چیریٹی کرتا ہے۔ سود خور جب سود لیتا ہے تو اس کا پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے، اس کا پروفٹ ہے وہ، تو کہنے لگے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ میں نے کہا کمال کی بات ہے، چیریٹی کر رہا ہے وہ کروڑوں روپے، کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی چیریٹی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا آپ نے جا کے دیکھا ہے سسٹم کو، پڑھا ہے؟ آپ یہ بولو کہ مجھے نہیں پتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی عالم اعتراض کرے نا، اس عالم کا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی اس کی رائے کا اختلاف ہے، عامی آدمی کی رائے کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا۔ 15-20 منٹ میں اس کو سمجھاتا رہا، بولچتا، میں نے کہا بھائی میرے پاس کھوپڑی نہیں ہے، کیونکہ کچھ بیسک نالج پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھائی جا سکتی ہے۔ آپ کو تو بیسک نالج ہی نہیں ہے تو میں کیا آپ کو یہاں درس نظامی پڑھانا شروع کر دوں پورا بٹھا کے؟ صبح و شام لوگ الجھتے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں، سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت؟ تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی، میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً، جائز ہے لیکن نہیں رکھنا، صدقہ کر دینا ہے۔ اب کا مجھے نہیں پتا،
بھائی آپ ہم سے پوچھو ان کے تقوی کے حالات کیا ہیں, وہ کتنا پیسہ کتنے طریقوں سے کما سکتے تھے, نہیں کمایا انہوں نے. بس جو آدمی بیٹھا ہے افلاطون بنا ہوا, لمبی لمبی پھینکتا رہے گا بیٹھ کے, سود خور مفتی فلانا مفتی. سود سے بچایا ایک شخص نے, بچانے والے کو آپ سود خور کہہ رہے ہو. حضرت مفتی تقی صاحب پر جو باہر ملکوں میں پابندی لگی ہے نا, وہ اسلامک بینکنگ کی وجہ سے لگی ہے. لیبر انہیں دہشت گردی کا لگایا ہے. یہودیوں کو ڈرتا ہے تو سارا سیٹ اپ سود کا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. امریکہ کو پتا ہے کہ یار اس کا سودی بینکنگ کا بیڑا غرق کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سود کو کیا کر دیا, اسلام کا لیبل لگا کے حلال کر دیا. جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ چپ رہو, لیکن پاکستان میں چپ رہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. امریکہ کے ایک کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. وہاں کتوں نے امریکہ میں بولا اس کو, ابے پاگل آدمی, تجھے یہاں نہلا دھلا کے تیرے گلے میں سونے کا لاکٹ جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے, اتنا تجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو پھر ایک غریب ملک میں کیوں جا رہا ہے؟ وہاں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے کتوں کی, یا کوئی ویلیو ہے؟ بے روزگار کتے ہیں سارے, ہر وقت بےچارے کہیں سے کچھ خوشبو آ جائے نا بریانی کی, 6 کتے لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پہ بے روزگار کتے ہیں. تمہیں یہاں ویکسین ٹائم پہ ہوتی ہے, تمہارے گلوں میں پٹے ہیں, تمہاری پورا وہ نادرا کا جیسے ان کا جو بھی نادرا ہوگا پورا ریکارڈ ہے تمہارا. کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ کتے نے کہا یار ایک فیسلٹی یہاں امریکہ میں نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ جو وہاں جو بھونکنے کی اجازت ہے نا وہ یہاں ہمیں نہیں ہے, وہاں بھونکنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہاں